ناظرین، زندگی اور موت، صحت اور بیماری سب اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے، لیکن جب ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی پیارا ہاسپٹل میں موجود ہو، آئی سی یو میں ہو، یا خدا نخواستہ وینٹیلیٹر جیسی سخت آزمائش میں ہو، تو گھر والے شدید پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ خاص روحانی اعمال بتاؤں گا جن کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مریض بخیر و عافیت کے ساتھ گھر واپس آ جائے گا۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے فوری طور پر کرنا ہے وہ ہے صدقہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ آپ کی جو بھی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ نکالیں۔ یہ نیت کریں کہ یا اللہ، اس صدقے کی برکت سے میرے مریض کو کامل شفا عطا فرما۔ یاد رکھیے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ دوسری بات، گھر کے تمام افراد مل کر کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا سلاموں کا ورد کریں۔ اس نام میں سلامتی ہے۔ جب آپ یہ نام کثرت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے حکم سے مریض کو بیماری سے سلامتی ملے گی، وہ جلد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر اپنے پیاروں کے درمیان ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تیسرا اور نہایت مجرب عمل یہ ہے سورہ فاتحہ، جس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، وقتاً فوقتاً باوضو ہو کر پڑھتے رہیں اور اپنے مریض پر دم کرتے رہیں۔ اگر آپ مریض کے پاس جا نہیں سکتے تو تصور کر کے یا پانی پر دم کر کے اسے پلانے کی کوشش کریں۔ یہ تینوں اعمال، صدقہ، ذکر الہی اور سورہ فاتحہ، شفا کے وہ دروازے ہیں جو کبھی خالی نہیں جاتے۔ اگر آپ کا مریض بہت بڑی آزمائش میں ہے، آپ مزید رہنمائی یا مخصوص روحانی علاج چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل کے ذریعے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں تاکہ آپ کی صورتحال کے مطابق آپ کی بہتر سے بہتر رہنمائی کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کا بھی فائدہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔